دونوں قیدیوں سے انہوں نے کہلا بھیجا کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے پاس کرنا، لیکن شیطان نے انہیں بھلا دیا۔ ایک عرصے کے بعد بادشاہ ایک خواب دیکھتے ہیں، اور بادشاہ کا خواب کیا تھا؟ سورہ یوسف میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بادشاہ کے خواب کو نقل کرتے ہوئے، بادشاہ کا خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ انی ارا سبع بقرات سمان، کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہے ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آیا خواب۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ تو بادشاہ خواب دیکھا، حیران ہو گیا، پھر اس کے بعد اپنے درباریوں سے اس نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، تو پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بعد معذرت کے ساتھ وہ شاید دوسرے روم پہ چلے گئے تھے ہم۔ ہاں ہاں، تو خواب کو بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا اپنے درباریوں سے، درباریوں نے کہا بس یہ کیا ہے، سب لوگ جو خواب دیکھتے ہیں قالوا اضغاث احلام، یہ تو کیا ہے، بس عام لوگ جیسے خواب دیکھتے ہیں ویسا ہی خواب ہے، اس خواب کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس قیدی کو یاد آ گیا جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا ساتھ میں، تو اس نے کہا کہ ہاں ایک آدمی ہے یوسف نام کا، وہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد فوراً یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجتے ہیں بادشاہ، بلا بھیج کر اپنا خواب ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں، آپ کو اس کے آگے کیا کرنا ہے یہ بھی اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو کیا بتاتے ہیں کہ 7 سال خوب ہریالی ہوگی، 7 سال خوب فصل اگے گا، پھر اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی ہو جائے گی۔ تو ایسا خواب کی تعبیر بتا دی۔ خواب کی تعبیر بتا دینے کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اب تعبیر کے ساتھ ساتھ کیا سلوشن بھی بتانا ہے، اب کیا کرنا ہے بادشاہ کو؟ تو کہا کہ اب جو 7 سال جو اناج اگے گا نا، تو اس اناج کو جتنا لیں گے لے لیں گے، اس کے بعد بقیہ حصہ اپنے بالیوں ہی میں چھوڑ دیں گے، تاکہ وہ اگلے سال کے لیے وہ فصل اسی میں باقی رہے، محفوظ رہے۔ تو اس طرح خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں اور اس کا سلوشن بھی بتاتے ہیں۔ اتنا بتانا تھا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن۔ پھر اس کے بعد بادشاہ بلا بھیجتے ہیں اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے کہ کیوں سارے عورتیں، سارے خاتون کے اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے تھے۔ پھر وہ سب کہنے لگے، یہ بھی بادشاہ نے کہا ان ربی بکیدہن علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے ان لوگوں کی سازشیں کیا تھی وغیرہ، یہاں تک کہ واقعہ ختم ہوتا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہنے لگتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو پاک نہیں بتاتا، کیونکہ انسان کا نفس کیا ہے، برائی کی طرف آمدہ کر سکتا ہے، ہاں جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہ اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور قریب کر کے کہتے ہیں، اور اپنا مشیر خاص بنا لیتے ہیں، یعنی ہمیشہ مشورہ کرنے والا ایسا بنا لیتے ہیں۔ جب بادشاہ سے بات ہوتی تو یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہتے قال جعلنی علی خزائن الارض، ٹھیک ہے مجھے آپ کیا ہے، زمین کا جو خزانہ ہے نا، اس کا آپ مجھے مالک بنا دیجئے، ذمہ دار بنا دیجئے، یوں سمجھیے کہ فائنانس منسٹر آپ مجھے بنا دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے 2 باتیں بتائی، انی حفیظ علیم، میں انشاءاللہ اس مال کی حفاظت بھی کروں گا اور اس مال کے بارے میں جانتا بھی ہوں۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں اور باتیں معلوم کریں گے اس درس کے آخر میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، تو بادشاہ نے بھی قبول کر لیا، یوسف علیہ السلام کو فائنانس منسٹر مصر کا بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اب یوسف علیہ السلام ذمہ دار ہیں، یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی آتے ہیں ایک وقت، کنعان جو کہ مصر سے ایک دور ایک بستی ہے، اس بستی کا نام کنعان تھا، وہاں کے رہنے والے تھے یعقوب علیہ السلام اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو مصر کیا ہے، اس وقت کیپٹل سٹی تھی اس وقت کی، ایک یوں سمجھے مرکز تھا، وہاں پر ہی سارے لوگ آ کر غلہ وغیرہ لے کر جانا ہوتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، جیسے ہی وہ آئے یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں، اور وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پھر اس کے بعد ان سے کہتے کہ میں کہ تمہیں برابر برابر ناپ تول کر دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نہیں بتاتے یہاں پر کہ میں تمہارا بھائی ہوں کر کے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان سے بولتے ہیں کہ تمہارے بھائی بھی اتنے ہیں کیا، یا تمہارے اور کوئی بھائی ہیں؟ تم اگلے بار آئیں گے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ تو انہوں نے بات مان لی کہ ٹھیک ہے اگلے بار ہم جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں کے جو خازن ہیں نا، پیسے کلیکٹ کرنے والے، ان سے کہتے ہیں کہ ان کے جو بھی پیسے ہیں ان کے سامان کے ساتھ ہی لوٹا کر بھیج دینا۔ یوسف علیہ السلام کی ایک مطلب سوچ تھی، اچھی سوچ، کہ بھائی کو لے کر آنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو واپس لانے کی ایک تدبیر سوچتے ہیں، ایک پلان کرتے۔
تو اس پیسے کو بھی اسی سامان میں واپس کر کے ان سارے بھائیوں کو واپس بھیج دیتے۔ جیسے ہی سارے بھائی گھر پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنے باپ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مصر کے جو قاضی یہ تھے، مطلب فائنانس منسٹر تھے نا، تو وہ منع کر دیے سامان دینے سے، پھر اسی شرط پر کہ اگلے مرتبہ ہم جب آئیں گے تو ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت باپ پریشان ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اس سے پہلے تم کیا یوسف کو کھو کر آ گئے، اب میں بنیامین کو بھیجوں گا تو بنیامین کے ساتھ بھی تم ایسا ہی معاملہ کرو گے، اسے بھی تم گما دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد بہت منت سماجت کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں۔ راضی ہوتے ہیں اتنے میں جیسے ہی وہ اپنا غلہ کھول کر دیکھتے ہیں، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ۔ جیسے ہی وہ سامان کھولے، سامان کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی اسی میں تھے، دینار درہم جو بھی ہو تو اسی میں موجود تھا۔ تو اس کے بعد بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے جو فائنانس منسٹر ہے کتنے اچھے ہیں کہ ہمارے پیسے کو بھی لوٹا دیے، تو اگلی بار ہم آپ کو بھیجے، ہمارے ساتھ اپنے بھائی کو بھیجے بنیامین کو بھی۔ تو پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے میں اس شرط پر تمہیں بھیجوں گا کہ تم قسم کھانا کہ ہم واپس ضرور لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد باپ ہے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے بھیجتے ہیں کہ بیٹے دیکھو جب تم جاؤ گے، کیونکہ بہت خوبصورت ہے یعقوب علیہ السلام کے بچے، تو کہہ کر بھیجتے ہیں کہ جب تم داخل ہونا بادشاہ کے پاس، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، سب الگ دروازے سے داخل ہونا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی مصلحت ہو ان کے کہنے پر۔ پھر اس کے بعد باپ کے کہنے کے مطابق سارے لوگ اپنے اپنے الگ دروازے سے داخل ہو کر عزیز مصر کے پاس جانے سے پہلے یہ جو موقع ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ظلم جس پر ہوتا ہے نا کبھی وہ بھولتا نہیں ہے۔ ظالم بھول جاتا ہے لیکن مظلوم کبھی نہیں بھولتا۔ تو یوسف علیہ السلام مظلوم تھے یہاں پر، تو یوسف علیہ السلام پہچان لیے سارے بھائیوں کو بھی اور بنیامین کو بھی پہچان لیے، تو بنیامین سے کہنے لگے دیکھو میں ہی تمہارا بھائی ہوں، آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں جو بھی کروں گا آپ خاموش رہنا، کچھ بھی نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سامان لینے کے لیے آئے بھائی، اور ان کے سامان میں بادشاہ کا ایک پیالہ کیا کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی رکھ دیتے، پھر اس کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کا ایک پیالہ نظر نہیں آ رہا ہے، ایک کھٹورا نظر نہیں آ رہا۔ اعلان ہوتا ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔ اب آنے والے کون ہے دیکھیے، تو ایک ہی قافلہ آیا تھا، وہ کنعان کا قافلہ، تو کہنے لگے کہ تم لوگ چور ہو۔ تو اس کے بعد وہ لوگ پلٹ کر کہنے لگے کیا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کیا تم لوگ کیا کیا کھو گئے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، جو بھی اس کو لے کر آئے گا ایک اونٹ سامان اس کو انعام میں دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد تلاشی شروع ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو چوری کے مقصد سے نہیں آئے، ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو سامان لینے کے لیے، کیا بھی کہنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اچھا ٹھیک ہے اگر جھوٹے آپ لوگ نکلے تو کیا سزا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا جزاؤه من وجد في رحلی فهو جزاؤ، تمہاری شریعت میں یعنی تمہارے قانون میں جو سزا ہے وہ سزا ہمیں منظور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی سامان کی تلاشی شروع ہوتی ہے تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلتا ہے۔ تو جیسے پیالہ نکلا تو فوراً بادشاہ نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہم رکھ لیں گے، اب بھیجیں گے نہیں۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کو تو یہ لوگ پہلے کھو بیٹھے تھے یعقوب علیہ السلام، اب پھر اس کے بعد بنیامین کو بھی کھو بیٹھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، تو اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سارے بھائیوں سے کہہ لیتے ہیں اس سے پہلے بھی ہمارا ایک بھائی چور تھا۔ اب دیکھو جھوٹ کیسے بولتے سامنے، بادشاہ کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتے رہے قالوا ان يسرق فقد سرق اخو له من قبل، اگر آج اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے یوسف علیہ السلام قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں سے جو بڑا آدمی، بڑا بھائی تھا نا، اس نے کہا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے بزرگ ایک باپ ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے، نا انصافی ہے کہ جس کے سامان سے ہمیں ہمارا سامان ملا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کہ ہم کسی اور کو لیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو سارے بھائی مایوس ہو گئے، کہنے لگے، ان کے بڑے نے کہا کہ اب میں نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ،
کیونکہ بڑا بھائی ذمہ دار ہوتا ہے نا، تو کہنے لگا کہ جب تک میرے سلسلے میں میرے والد اجازت نہ دے، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ کرے۔ اس کے بعد بڑے بھائی نے کہا کہ تم جاؤ اپنے ابو کے پاس جا کر کہو کہ تمہارا بیٹا چوری کیا ہے، ان ابنک سرق۔ اور ہم جانتے، ہم تو کیا ہے اس سلسلے میں کچھ بھی جانتے بھی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور ہمارے ساتھ جو بھی بستی کا قافلہ ہے نا، ان سے بھی پوچھ لو کہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا حرکتیں کی۔ جب جا کر پورے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پورا واقعہ بتاتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں امید ہے اللہ تعالیٰ میرے سارے بچوں کو لے کر آئے گا۔ صبر کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کی جدائی کی، بنیامین کی جدائی کی، پھر اس کے بعد بڑے بیٹے جو یہ عہد کر لیے تھے کہ میں نہیں آؤں گا بول کر، یہ بھی کیا ہے جدائی کی۔ یوسف علیہ السلام رو رو کر کے ان کی بینائی چلے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ارے افسوس، کیا ہو گیا تم، جو ہو گیا، ابھی بھی کیوں تم اتنے پریشان ہیں، افسوس کر رہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بس میری شکایت میرا غم سب میں اللہ کے پاس بتاتا ہوں، بس میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے، اپنے بیٹوں سے کہتے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، کہ جاؤ تم جا کر پھر یوسف کو تلاش کرو، یوسف اور اس کے بھائی کو پھر تلاش کرو، انشاءاللہ وہ مل جائیں گے ضرور، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ نبی تھے وہ۔ ٹھیک ہے، پورے داخل ہوتے ہیں، جاتے ہیں فلما دخلوا علیہ، جاتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز، جا کر کہتے بادشاہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور تکلیف کی حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں کوئی غلہ دے دیجئے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے احسان کرنے والوں کو، صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یوسف علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، باپ کی پریشانی سب، یوسف علیہ السلام نے آخر اپنی دل کی بات کہہ بیٹھتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تم جانتے بھی ہیں کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا؟ کیونکہ دیکھو یہ واقعہ صرف بھائیوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم تھا۔ تو کہنے لگے قالوا انك لانت یوسف، سارے بھائیوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف ہیں کیا؟ نہیں معلوم تم ہی یوسف ہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر انعام کیا، اور جو تقوی اور صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد انہیں اپنے غم، اپنی کرتوت کا، اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، تو اس کے بعد انہوں یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، تمہیں معاف کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ جاؤ میرے اس قمیص کو لے کر جانا اور جا کر میرے ابو کے چہرے پر ڈالنا کہ ان کی بینائی واپس آئے گی۔ جیسے ہی یہ قافلہ مصر سے نکل کر کنعان کے قریب قریب پہنچتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرنے لگتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ ہوتا نا کہ باپ والدین اپنے بچوں کی خوشبو کو محسوس کرتے، تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتے، تو سارے لوگ کہہ بیٹھتے قالوا ان تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ارے افسوس تم اب بھی پرانی یادوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ جیسے خوشخبری دینے والا آ کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ وہ کپڑا ڈالتا ہے، فارتد بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کیا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر جو تم نہیں جانتے؟ پھر اس کے بعد سارے بھائی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے بھائیوں سے، اپنے ابو سے کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابو جان ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، ہاں ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کروں گا۔ دیکھو سبحان اللہ، ایک باپ ہوتا ہے، اپنے بچوں کو معاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے فلما دخلوا علی یوسف، یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کو لے کر آنا مصر، کیونکہ دیکھو ایک بیٹا ایک عظیم مقام پر فائز ہے، تو خواہش ہوتی نا والدین کی کہ آ کر دیکھیں اپنے بیٹے کو، تو سارے کے سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے باپ اور ماں باپ کو دونوں کو کیا عرش پر بٹھاتے ہیں، تخت پر بٹھاتے ہیں۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، جیسے ہی باپ اور ماں تخت پر بیٹھے سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بس یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عزت کا سجدہ تھا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی، اے ابو جان، هذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میرے رب نے سچ کر بتایا تھا
میرے رب نے کہا تھا نا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند سجدہ کریں گے، تو یوسف علیہ السلام کے لیے 11 ستارے یعنی 11 بھائی، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ سب کیا ہے، سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر یعقوب یوسف علیہ السلام اپنی پرانی یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ایسا رکھا، اذ اخرجنی من السجن، قید خانے سے نکالا، پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے اتنی بڑی مطلب ہے کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے بہت زیادہ سازشیں کی۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تو نے مجھے عظیم ملکیت عطا کی، یعنی بادشاہت عطا کیا تھا، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر بھی عطا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، اور نیک لوگوں میں تو ہمارا شمار کر قیامت کے دن۔ تو اس طرح یعقوب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ سب واقعہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہتے ہیں، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب، کہ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بے شمار عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو نصیحت کی کیا باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے، آپ اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، اس قصے سے، کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کر سکتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکلات میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے کام آ سکتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، خواب کی تعبیر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، خاص علم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ خواب کی تعبیر یہ خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خواب کے بارے میں جانتا ہوں، بس یہ اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ، اگر انسان کو معلوم ہو کہ کوئی بات کسی کو بتانے سے نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو چھپا سکتا ہے انسان۔ اگر کسی کو کچھ معلوم ہو کہ میں اگر یہ بات فلاں کو بتاؤں گا، فلاں کو بتاؤں گا تو میرے لیے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس بات کو چھپانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چھپا سکتے ہیں، نقصان کا امکان ہو۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک، کہ اپنے خواب کو مت بتانا۔ پھر اسی طرح ایک چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، برابر سے دیکھے بچوں کو۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو بچوں کے درمیان حسد اور نفرتیں، دشمنیاں شروع ہونے لگتی ہیں۔ ایک اور بات، پانچویں بات جو اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ مرد ہو کہ خواتین، مرد ہو کہ عورت، فتنے کی جگہ سے جہاں تک ہو سکے بچ کر رہے، مرد ہو کہ عورت جہاں تک ہو سکے فتنے کے مقامات سے بچ کر رہے۔ جیسا کہ یا یوسف علیہ السلام کو بہلایا گیا، پھسلایا گیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی کسی کے لیے یہ مطلب ہے کہ ہر کوئی کیا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ مرد عورت کو فتنے میں مبتلا کرے یا عورت مرد کو فتنے میں مبتلا کرے، کوئی ضروری نہیں کہ بند کمرے میں ہو۔ آج موبائل کے ذریعے سے بھی کیا کر سکتے ہیں، فتنے میں دوسروں کو مبتلا کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی سے مطلب انجان آدمی آپ کو میسج کیا، فوراً اب والعیاذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر آپ اس کو بلاک لسٹ میں ڈال دیجیے آپ۔ تو بس جیسے یوسف علیہ السلام بھاگے برائی سے بچ کر، تو آج مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح برائی سے بچ کر بھاگنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور بات معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے یہ کہ فتنے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کوئی بھی فتنہ کیوں نہ ہو، فوراً اعوذ باللہ، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح ایک اور بات جو ساتویں بات معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے وہ یہ کہ دو گناہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں سے مطلب اگر گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے
بچنے کے لیے آپ کے پاس اگر اپنے آپ کو بند کرنے کے لیے کوئی راستہ ہے تو اس کو اختیار کیجیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک تو برائی میں فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان، دوسرا قید خانہ۔ اللہ تو یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو اختیار کیا۔ اب آپ ہمارے پاس کیا ہے، کوئی ایسا آپشن ہے کہ فلاں جگہ کسی جگہ میں کام کرتے ہیں آپ، وہاں پر کہ برائی فتنہ ہی فتنہ ہے، ہمیشہ فتنہ ہی فتنہ ہے، اور آپ کے پاس دو تین آپشن اور بھی ہیں کہ میں اس کمپنی کو چھوڑ کر کسی اور کمپنی چلے جاؤں، تو آپ کیا کریں؟ بہتر ہے آپ کو اس فتنے میں فتنہ چھوڑ کر آپ کمپنی بدلا لیجئے، آپ کوئی ادارہ دوسرا بدلا لیجئے جہاں پر آپ کے لیے فتنہ نہ ہو سکے۔ تو دیکھو دونوں میں سے کیا فتنہ کہاں پر کم ہے؟ قید خانے میں فتنہ کم ہے، تو اس لیے قید خانے کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو ایسی زندگی میں بہت سارے مجالات آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بات اس حدیث سے، اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ کسی سے مدد چاہنا جائز ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے قیدیوں سے کہا کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے پاس کرنا، اس سے مدد لیتے ہیں، ایک عام آدمی تھے تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کہ بس مدد طلب کرتے ہیں، تم اس طرح مدد لینا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے، وہ یہ کہ انسان اپنے بارے میں اگر کسی صلاحیت کے بارے میں معلوم ہے کسی اس انسان کو، تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میرے اندر بھائی یہ صلاحیت ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ لیکن دو شرط ہے، دیکھیں انی حفیظ علیم، آپ کو اس کام کے بارے میں اچھی طرح علم ہو اور اس کام کی آپ حفاظت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ادا کرتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر آپ اچھی طرح سے جان سکتے آپ، تو آپ بولے کہ میں اس کام کو اچھی طرح سے جانتا ہوں یا جانتی ہوں، تو میں اس کام کو اچھی طرح سے کر سکتی ہوں۔ آپ جانتے بھی ہیں، اس کی حفاظت بھی کریں گے، امانت دار بھی ہیں، تو آپ بول کر اس کام کو لینے کے لیے کوئی حرج نہیں، لے سکتے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا نا کہ انی حفیظ علیم قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانے کا ذمہ دار بنا دیجیے، کیونکہ میں اس کے بارے میں جانتا بھی ہوں اور حفاظت بھی کروں گا۔ تو ایسا جان کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوتی، اس واقعے سے معلوم ہوتی، وہ یہ بدگمانی کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے اسلام میں؟ بدگمانی، سامنے والے سے بدگمان ہونا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ سوال ہے جی۔ نہیں، بدگمانی جائز نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک صورت ہے جائز ہے، کب؟ اگر معلوم ہے کہ سامنے والے کے پاس کچھ دلیل ہے، کچھ قرینہ ہے، تو ایسے میں بدگمانی کر سکتے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کیسے بدگمانی کر سکتے؟ مطلب اب اس مطلب بنیامین کو بھیجتے ہوئے کیا بول کر بھیجے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے پہلے تم کیا ہے میرے ایک بیٹے کو کھو کر آ گئے، اس بیٹے کو بھی کھو دیں گے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اگر کوئی دلیل ہے، قال هل آمنکم علی، میں کیسے تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں جبکہ اس سے پہلے بھروسہ کیا مگر تم میرے بھروسے کا لحاظ نہیں رکھے؟ تو اس طرح اگر کچھ امکانات ہے، قرائن ہے، تو کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی، وہ یہ کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں شروعات کی زندگی پوری تنگی سے گزری، لیکن بعد کی زندگی اللہ نے آپ کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی زندگی شروع میں بڑی آزمائشوں کی زندگی تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، پھر آخر میں خوشحالی نظر آئی۔ اگر یوں کہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی، وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ نعمتوں میں ہو تو اپنی پرانی زندگی کو یاد کر لے۔ اگر اللہ نے آپ کو آج خوشحال رکھا ہے تو اپنی پرانی زندگی کو آپ یاد کریں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، پرانی زندگی کو یاد کیا۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا یوسف علیہ السلام کو، آخر میں کیا یاد کیا؟ وقد اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو دشمنیاں تھی اس سے اللہ نے مجھے بچایا۔ اپنی پرانی یادوں کو یاد کرنے لگی، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہوتے، اگر اللہ نے ان کو نعمتوں سے نواز دیا تو اپنی پرانی یادوں، پرانے جو بھی اپنی ان کی مشکل زندگی تھی اس کو بھول جاتے۔ ایسا نہیں ہونا ہے، پرانی زندگی کو بھی یاد رکھیں، اس سے کہ نعمت کا احساس ہوگا۔ اور اسی طرح سے اس واقعے سے ایک اور بات معلوم ہوتی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کو لے کر فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے انا ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہتے تھے میں کریم بن کریم بن کریم بن کریم ہوں۔ کون ہے کریم؟ اللہ کے نبی کہتے میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا بیٹا ہوں، بولتے اللہ کے نبی، فخر محسوس کرتے تھے۔ یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف،
تو اس طرح اللہ کے نبی کہتے انا ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 کریم، یوسف، یعقوب، اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگی، اس واقعے سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ابھی وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھیں گے، اگر مزید کچھ باتیں ذہن میں آئی انشاءاللہ کل بھی بتاؤں گا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور بھی مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ اب تک ہم کتنے واقعات پڑھے ہیں، کتنے قصے اب تک ہم معلوم کیے، کیونکہ کبھی کسی دن ہم کے دو واقعے بھی معلوم کریں، دو قصے بھی معلوم کریں، کسی دن ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں آدھا واقعہ ہی ہم معلوم کریں۔ تو انشاءاللہ کل آپ اجمالاً کتنا واقعہ ہم اب تک کیے، کیونکہ 30 واقعہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، اب تک کتنے واقعہ پڑھے ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔